دعائیں مومن کا ہتھیار ہوتی ہیں۔ دعاؤں سے ہم اپنے نصیب کا لکھا ہوا بھی بدل سکتے ہیں۔ وہ بلائیں جو ہم پہ آنے والی ہیں ان کو بھی دعاؤں سے ٹالا جا سکتا ہے، اور اس انسان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی جس انسان کے اوپر ظلم ہو رہا ہو۔ السلام علیکم ایوری ون، آئی ایم عابدہ مسلمہ اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل مسلمہ ٹاکس۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ 3 دعائیں شیئر کروں گی جو کہ بہت زیادہ بینیفیشیل ہیں، اور اگر اس کو ہم اپنے معمول میں، اپنے دن بھر کی ایکٹیویٹی میں اس کو ایڈ آن کریں تو ہم اپنے نام اعمال میں بہت ساری نیکیاں کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ وہ دعائیں بتانے سے پہلے میں دعاؤں کے کچھ فائدے بتانا چاہتی ہوں۔ دعائیں ایک ریمائنڈر ہے جس سے ہم اور اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ دعائیں ہمیں ہمبل بناتی ہیں، ہمارے اندر تکبر نہیں پیدا ہونے دیتی۔ دعائیں ہمیشہ ہم کو یاد دلاتی ہیں کہ ہم اتنے بھی طاقتور نہیں ہیں کہ ہم ساری پریشانیاں خود ہی ختم کر دیں۔ ہم کو اپنے خالق کو ہر سمے یاد کرتے رہنا چاہیے، ہر مشکل، ہر تکلیف میں ان کو پکارتے رہنا چاہیے۔ اللہ اگر ہماری دعائیں قبول فرما لے، جو کہ وہ کرتے ہی ہیں، اور وہ ہماری ساری ڈیفیکلٹیز کو بھی ہٹا سکتے ہیں اگر ہم سچے دل سے ان کے آگے دعائیں کریں تو۔ اکثر لوگوں کے اندر یہ کنفیوژن رہتی ہے کہ ہم خود سے اپنی زبان کے اندر دعائیں کریں یا وہ دعائیں کریں جو ہم کو بتائی گئی ہیں۔ دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ جو دعائیں ہم اپنی زبان میں کرتے ہیں اس میں ہمارے ایموشنز ہوتے ہیں، ہمارے سچی جذبات ہوتے ہیں، وہ سارے چیزیں ہم ایڈ کر سکتے ہیں، رٹی رٹائی باتیں نہیں اس میں ہوتی ہیں۔ ہم جو بھی پریشانی سے، جو بھی مشکلات سے گزر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو اپنے اللہ کے سامنے ایک دم را فارم میں رکھ سکتے ہیں۔ لیکن جو وہ دعائیں جو قرآن اور حدیث میں بتائی گئی ہیں ان کی بھی اپنی فضیلت ہے، کیونکہ وہ الفاظ ہیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، یا ہمارے اللہ تعالیٰ نے خود سے چوز کر کے ہم لوگ کو بتائے ہیں۔ آف کورس ہم اتنی جامع دعائیں نہیں بنا سکتے ہیں اپنی زبان میں یا خود سے، جتنی جامع دعائیں ایک چھوٹے سے فریز میں اللہ پاک نے ملا کے رکھ دیا ہے، جیسے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے سارے حسن کی جو چیزیں ہم مانگنا چاہتے ہیں وہ سب اتنی چھوٹی سی جگہوں میں رکھ دیا ہے۔ ہم اتنے وائز نہیں ہوتے ہیں کہ ہم اتنی اچھی دعائیں بنا سکیں، تو اسی لیے میرا ماننا ہے کہ وہ دعائیں جو ہمارے اللہ نے ہم کو سکھائی ہیں ہمیں اس کو بھی پڑھنا چاہیے، آف کورس سمجھ کے، کیونکہ بنا سمجھنے سے پڑھنے سے صرف اس کو پڑھنے کا ثواب ملے گا، لیکن اگر ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں تو ہمیں اور بھی زیادہ اس سے فائدہ ہوگا۔ اسی لیے دونوں دعائیں کرنی چاہیے، جو اللہ نے بتائی ہے وہ بھی، اور جو ہم خود سے کریں وہ بھی۔ اور ٹائم ضائع نہ کرتے ہوئے ہم اپنی پہلی دعا کی طرف آتے ہیں، جس کا نام ہے سید الاستغفار۔ یہ دعا آپ کی اسکرینز پہ ابھی آ رہی ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سید الاستغفار کی یہ کلمات جو شخص دل سے صبح کے وقت پڑھ لیتا ہے اور اس کو شام تک موت آ جاتی ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور وہ جنتی ہوگا، اور جو شخص رات کو یقین کامل کے ساتھ پڑھے اور صبح ہونے سے قبل وفات پا جائے تو وہ اہل جنت میں سے ہے۔ یہ دوسری دعا ہے جس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو فجر کی نماز سے چاشت کے وقت تک مصلی پہ تسبیحات میں مشغول تھی، فرمایا، میں نے تجھ سے جدا ہونے کے بعد 3 بار 4 کلمات پڑھے، اگر ان کو ان سب کے مقابلے میں تولا جائے تو تم نے صبح سے پڑھا ہے وہ غالب ہو جائے گا، اور وہ یہ 4 کلمات تھے جو آپ کی اسکرینز پہ ہیں۔ تیسری دعا بتانے سے پہلے میں آپ کو دعا مانگنے کے کچھ آداب بتانا چاہوں گی۔ ہم میں سے اکثریت لوگوں کو دعا مانگنے کے آداب پتہ ہی نہیں ہیں۔ جب ہم کسی بہت بڑے عہدے پہ بیٹھے انسان سے جا کے ملتے ہیں
تو ہم کچھ پروٹوکولز، کچھ مینرز شو کرتے ہیں جس سے ہم ان کے سامنے روڈ نہ لگیں، ان کے سامنے بدتمیز نہ لگیں، اور اپنی بات کو جب ہم رکھیں تو ہماری بات کی ویلیو ہو۔ ویسے ہی جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہم اس خالق سے، اس ذات سے رابطہ کرتے ہیں جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس نے پوری کائنات بنائی، جس نے اس کائنات کے ہر ذرے سے لے کے ذرے سے چھوٹی چیز اور یا تو بہت بڑی سے بڑی چیز کو بنایا ہے۔ ہم اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ہم اس کے سامنے بات کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ تو کامن سی بات ہے کہ ہمیں کچھ جو مینرز ہیں اس کا اگر ہم فالو کریں تو ہماری دعاؤں میں بھی بہت اچھا اثر آئے گا، اور ایک ہم مینرز اچھا شو کریں گے اپنے خالق کے آگے۔ تو پہلا ہے کہ جب کبھی بھی ہم اپنی دعائیں شروع کریں تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ بے شک وہ جو ہمارا خالق ہے وہی تو ساری تعریفوں کا مالک ہے، وہی کے لیے تو ساری تعریفیں ہیں، اور پھر ان کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ہم سب کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمیں صلوات دینا چاہیے، ہمیں درود شریف پڑھنی چاہیے۔ اور پھر دوسرا کہ اپنی دعاؤں میں جلدی نہ کریں، اپنا ٹائم لیں، سکون سے بیٹھ کے اپنی ہر ایک بات کو بہت اچھے سے اللہ کے سامنے بتائیں، اللہ کے سامنے رکھیں، اپنی غلطیوں کی معافی کریں، اور پھر جو ہماری حاجات ہیں ہمیں اس کو اپنے آگے رکھنا چاہیے۔ اور تیسرا اور جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں ایسی چیزیں اپنی دعاؤں میں نہیں مانگنی چاہیے جو غلط ہے، جو حرام ہیں، جیسے کہ فیملی ٹائز کو توڑنے کی بات، اپنے تعلقات کسی سے توڑنے کی بات، کسی کے لیے کچھ برا مانگنا، یہ سب نہیں مانگنا چاہیے۔ یاد رکھیے ہم اس خالق کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ہمیں ہر کچھ دے سکتا ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، تو کیوں ہم کسی اور کے لیے برا مانگے؟ ہمیں صرف اپنے لیے اچھا مانگنا چاہیے اور سب کے لیے اچھا مانگنا چاہیے۔ اور اب آتے ہیں اپنی تیسری دعا کی طرف۔ بیسیکلی یہ ایک وظیفہ ہے حادثات سے بچنے کے لیے۔ یہ دعا کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت طلق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب ایک شخص آئے جو کہ ایک صحابی تھے، ان کی خدمت میں آئے تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ کا مکان جل گیا، تو ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں جلا۔ پھر دوسرے شخص نے یہی آ کے اطلاع کیا کہ آپ کا مکان جل گیا، اور پھر انہوں نے اس پہ کہا کہ نہیں میرا مکان نہیں جلا۔ اور تیسرے شخص آئے، انہوں نے بتایا کہ آپ کا مکان جل گیا، تو پھر انہوں نے جواب دیا کہ میرا مکان نہیں جلا۔ پھر ایک شخص نے آ کے کہا آگ کے شرارے بہت بلند ہو گئے، مگر جب آپ کے مکان تک آگ پہنچی تو بجھ گئی۔ تو ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا کہ میرا مکان جل جائے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات پڑھے شام تک اس کو کوئی بھی مصیبت نہیں پہنچے گی۔ میں نے صبح یہ کلمات پڑھے تھے، اس لیے مجھے یقین تھا کہ میرا مکان نہیں جل سکتا، اور وہ کلمات آپ کی اسکرینز پہ ہیں۔ اگر میری ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہو تو اسے لائک کریے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے۔ آئی ہوپ اس ویڈیو سے آپ کو بہت فائدہ ملا ہو۔ ہم سب کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، السلام علیکم۔